بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم. ہماری اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب تک حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود تھا. اس کا پایہ تخت بابل تھا. یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے. ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک نوجوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ اور دبدبہ ختم کر دے گا اور اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا. اس کے بعد نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ پاک جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا. تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو غار میں چھپا دیا. تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کر آتی، آپ کو دودھ پلاتی اور واپس بابل چلی جاتی. جب آپ زمانہ بلوغت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا حضرت آزر علیہ السلام نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کر رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے، لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے. آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورج طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، ہماری طرح بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. لوگ جب واپس آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے. سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو پوچھو اس بڑے بت سے، شاید اس نے توڑا ہو. سب حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کروایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو اس طرح سے آگ میں جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں. 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی. فرشتوں نے اللہ کے دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں. اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا. ہر ایک فرشتہ ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائے ہم آپ کی مدد کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا. پھر جیسے ہی نمرود نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی. اللہ کے نبی مطمئن ہو کر پرسکون ہو کر اللہ کا شکر کر رہے تھے اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کر نمرود سے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے خداؤں سے تو زیادہ ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا. نمرود نے کہا، اچھا. ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج کو تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا. نمرود نے جو مشرق و مغرب پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے لڑے مجھ سے. اتنی دیر میں اللہ پاک نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو نیست و نابود کر دو. وہاں سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے. نمرود حیرت زدہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا. نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس
دوست، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا۔ جب بے چین ہونے لگا اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ اپنے جوتوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا نمرود پرسکون ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے نمرود کے دماغ تک آ پہنچا اور دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتوں سے اس کا سر پیٹتے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کر وہ فنار ہو گیا، اس کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔